پورا پاکستان گواہ ہے، آپ گواہ ہیں، میرا نیب کا کیس گواہ ہے کہ پیسے کس کے گھر سے نکلے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو یا کسی بھی چیف جسٹس کو یہ حق ہے کہ وہ ایک بندے کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، آپ کی عدالت میں وہ کیس نہیں چلا ہے، آپ لوگوں کی تذلیل کریں کہ دس آنریبل جینٹلمین دا چیف جسٹس آف پاکستان از ناٹ فٹ فار دس پوزیشن، ہی از مینٹلی سک۔ شکریہ کہ آپ مہربانی کی اور آئے اور مجھے سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی کی جو آپ یہ میرے مہربان چینل صاحبان، آپ لوگوں کا ایک وہ ہے، اگر آپ اجازت دیں سناؤں آپ لوگوں کو، جو کل سے میرا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ لوگ اگر اجازت دیں تو میں سناؤں آپ لوگوں کو، اسی کے متعلق پھر آگے جا کے میں نے بات کرنی ہے، اجازت ہے؟ سپریم کورٹ نے خالد رامبو کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ خالد ہمایوں رامبو کے گھر سے ٹرکوں کے حساب سے پیسے پکڑے گئے۔ خالد رامبو کے گھر سے 2,94,91,00,000 روپے برآمد ہوئے۔ انہیں صرف 26 مہینے کی کم سزا کیوں دی گئی؟ وکیل درخواست گزار نے کہا ہے کہ خالد رامبو عام انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، فیصلہ معطل کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ بلوچستان سے ایسے لوگوں کو انتخابات لڑنے سے دور رکھنا چاہیے۔ آپ کے موکل کو تو جیل کے دروازے کی طرف جانا چاہیے۔ کیا بلوچستان کے پیسے مزید چوری کرنے کے لیے الیکشن لڑنا ہے؟ جی دیکھیں، مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے، آپ میڈیا مالکان کی خوش قسمتی ہے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں، اور میری بدقسمتی ہے کہ میں یہاں ہوں۔ یہ اگر مہذب معاشرے میں آپ اور میں ہوتے، یورپ میں کہیں بھی دنیا میں ہوتے، تو آپ نے کل میرا بھی رائے لینا تھا، مجھ سے بھی میں نے خود آپ لوگوں کو منتیں کی ہیں، میں نے کل فونز کیے ہیں کہ بھائی میرے حوالے سے آپ یہ چلا رہے ہو، میرا بھی تو لو نا، مجھ سے بھی کچھ پوچھو۔ مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں مائٹ از رائٹ، جس طرح اجازت ہے کسی کے کپڑے اتارے جائیں، دوسرا بندہ جواب دہ نہیں ہے۔ جناب مہذب معاشروں میں ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ کو گزارش کروں، ہم لندن میں تھے آج سے 20 سال پہلے، میں 4-5 سال تھا، ایک دفعہ 10 منٹ کے لیے بجلی چلی گئی، جو الیکٹرک کمپنی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کو بلینز آف پاؤنڈز میں ارجانہ ادا کرنا پڑا۔ آپ نے کیس کیا کہ جی میرا ہوٹل تھا، میرے کسٹمرز بیٹھے تھے، بجلی دینا آپ کی ذمہ داری تھی، 10 منٹ میں بجلی چلی گئی، میرے کسٹمرز چلے گئے۔ اس نے کہا جی میرا یہ تھا، اس نے کہا یہ تھا۔ مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ کل میں بھی مناسب نہیں ہے نام لینا، میں نے کل آپ لوگوں کو فونز کیے، یہ آپ میرے مہربان، آپ لوگوں کا فرض نہیں تھا؟ پورا دن میرا میڈیا ٹرائل مجھے چھوڑ کہا گیا، مجھے میرے گھر سے، آپ لوگ سب گوائیں، پورا پاکستان گوائے۔ آپ لوگ یہ پیسے کس کے گھر سے نکلے؟ نیب کیس میں آپ لوگ بتائیں کس کے گھر سے نکلے؟ میرے گھر سے کوئی پیسہ نکلا ہے؟ آپ لوگ تو ادھر اس ہال میں موجود بہت سارے لوگ، آپ وہاں اس اسپاٹ پہ تھے، ایٹ دا اسپاٹ تھے، کس کے گھر سے پیسے نکلے؟ بھائی صافت کا کردار ادا کریں اور خدا کے لیے اپنا رزق و حلال بنائیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے قبر میں جانا ہے۔ کل کا جو میرا میڈیا ٹرائل آپ لوگوں نے کیا ہے، بدقسمتی ہے یہاں تو یہ فائزی صاحب بیٹھا ہوا ہے، ورنہ مہذب معاشرے میں کل میں آپ لوگوں کو عدالت میں لے جاتا، میں نے تو اربوں روپے کمانے تھے کہ مجھے آپ لوگوں نے ڈیفیم کیا ہے، مجھے بدنام کیا۔ میرا پوائنٹ آف ویو تو آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے مہربانوں، یہ میڈیا ہاؤسز والے، آپ مالکان، آپ نے بھی خبر میں بھی جانا ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور یار جمہوریت بھی تو ہے نا یار۔ فلاں ہر پروگرام میں آپ لوگوں کا آتا ہے جی فلانا کا ہم نے رائے لینا چاہا، وہ جب بھی رائے دینا چاہیں تو مجھے کیوں نہیں؟ بھائی میں اس ملک کا باشندہ نہیں ہوں، میں کوئی مطلب، چلے یہ ہوا، مہربانی کریں، اور یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ ابھی بھی چلے، مجھے پتہ ہے، لیکن چلے، میں نے جو اپنے دل کے اندر کی جو بات تھی وہ تو میں نے کرنی ہے، میں نے اپنے ضمیر کو مارنا نہیں ہے۔
जी आता हूँ मैं कल के सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स दिए हैं मेहरबान चीफ जस्टिस साहब ने। देखिए गुजारिश ये है कि अल्लाह पाक ने ये कायनात बनाई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह है कायनात है। वैसे तो मुसलमान हमारा ईमान है, अल्लाह ने उनको छूट दी थी कि आप जो चाहे ज़िंदगी में करें, जिसको कत्ल करें, जिसकी बेइज्जती करें, उनको छूट दी थी अल्लाह ने। उनको भी अल्लाह ने छूट नहीं दी थी। अल्लाह ने कहा था इंसाफ करना, मेरा दीन मेरा इस्लाम पैगाम पहुंचाना, अदल करना, इंसाफ करना। अदल और इंसाफ, किसी को छूट नहीं है किसी के बेइज्जती करना। पूरा पाकिस्तान गवाह है, आप गवाह हैं, मेरा नैब का केस गवाह है कि पैसे किसके घर से निकले। मेरे घर से तो 1 रुपया नहीं निकला। कल आप चीफ जस्टिस साहब पर तो मैं आऊँगा, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, अभी जो मीडिया को जिम्मेदार थे, आप लोगों ने अपने मालिकान को, अपने चैनल्स को बताना था कि जी हम जानते हैं इसके घर से पैसे नहीं निकले। देखिए मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ये पाकिस्तान है, इसका एक आइन है, इसका एक कानून है, सबके हकूक़ बराबर हैं, सबके हकूक़ बराबर होने चाहिए। बराबर नहीं है इस मुल्क में, सबके हकूक़ बराबर होने चाहिए। मैं अगर कोर्ट के ख़िलाफ़, अदालत के ख़िलाफ़ कोई बात करता हूँ तो मुझे कंटेम्प्ट लगता है, सज़ा भी होती है मुझे। जब अगर जज साहब मेरे ख़िलाफ़ कोई बात करे, गलत बात करे, मैं मुदबाना गुजारिश करूँगा कि कल जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि चोरी करने दें, एक कानून है मुल्क का, एक आइन है। चीफ जस्टिस साहब के पास मेरा केस अभी गया नहीं है, मेरा केस चल रहा है हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। चीफ जस्टिस साहब के पास तो गया नहीं है। वो कैसे रिमार्क्स दे रहे हैं कि जी इसके घर से इतने करोड़ निकले, इतने अरब, इतने करोड़ निकले। और गुजारिश ये आप चलाएं, हिम्मत करें मीडिया वाले, हक का साथ दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या किसी भी चीफ जस्टिस को ये हक है कि वो एक बंदे का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, आपकी अदालत में वो केस नहीं चला है, आप लोगों की तजलील करें, फ्री हैंड है वो। उसने कल कहा है, मेरे मुतल्लिक कहा है, मेरे केस को दौरान उन्होंने कहा है कि दीज पीपल आर लाइक पैरासाइट्स, दीज पीपल आर लाइक पैरासाइट्स। ये हक है चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस अल्लाह का मुंतखब करदा नुमाइंदा नहीं है बाबा, अल्लाह का मुंतखब करदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उनको भी इजाज़त अल्लाह ने नहीं दी है, गलत नाजायज़ करने की छूट नहीं दी है। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको सुनाऊं? चीफ जस्टिस साहब मैं चोर नहीं हूं। अगर बात है चोरी की तो चीफ जस्टिस साहब आप पर भी चोरी का ही इल्ज़ाम लगा था। मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब आप पर भी चोरी का इल्ज़ाम लगा था। जो केस भुगत रहे थे कि आपने चीज़ें छुपाई हैं, लंदन में फ्लैट लिए, वो भी चोरी का इल्ज़ाम था। आप पर ये इल्ज़ाम तो नहीं था कि आपने बैतुल्लाह का तवाफ सही नहीं किया, या ये जो इल्ज़ाम था कि बैतुल्लाह का तवाफ आपने सही नहीं किया। आप पे भी मोहतरम इल्ज़ाम था कि आपने चोरी की है, लेकिन केस आपका ख़त्म हो गया, बरी हो गए, उससे बरी जमा हो गए। कानून ये कहता है, आइन ये कहता है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। अनटिल एंड अनलेस मुझे सुप्रीम कोर्ट की कन्विक्शन ना आ जाए, आप मुझे, मेरे बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते। और मेरा केस आपके पास आया ही नहीं है। मैं अपील करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि ये इस चीज़ का, आखिर मैं चीफ जस्टिस के खिलाफ कहाँ जाऊं? आप मुझे कोई ऐसा फोरम बताएं ना कि मैं जाऊं, मैं अपनी बात करूं। ये चीफ जस्टिस को हक है कि वो बताए कि दीज पीपल आर लाइक पैरासाइट्स। अगर आप में से कोई लोग मुझे कहे, ये कहे, कोई बंदा मुझे कहे ना, मैं देखूंगा उसको, मैं बता रहा हूं कैमरे के सामने, जज को नहीं बोल रहा हूं, जज साहब को नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अगर आम बंदा बोले ना इनमें से कोई मुझे, तो मैं बोलूंगा तेरा बाप है पैरासाइट,
योर फादर इज अ पैरासाइट, डोंट कमेंट ऑन मी लाइक दिस। जज साहब को नहीं बोल सकता मैं, जज साहब को तो नहीं बोल सकता, लेकिन कानून होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूं, यहां इंसाफ, यहां कानून, आप सबको पता है कि मैं 5 साल, ये आप मुझे बताएं, ये माशरा, ये समाज बगैर इंसाफ के कैसे चलेगा? इंसाफ के बगैर कोई माशरा चल सकता है? बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, मैंने मांगी है जी 426 पे जी मेरा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला आप सस्पेंड करें, मुझे इलेक्शन लड़ने दें। जो आपने सेम यही केस है इमरान गिचकी साहब का और अली गुल कुर्द साहब का, उनके साथ आपने इंसाफ किया, अच्छा किया। वो जेल में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनको सजा दी, वो जेल में थे, जेल से आपने उनको 426 में उनका सस्पेंड किया जजमेंट, उनको बेल दे दी, वो आज भी बैठे निज़ाम हुकूमत चला रहे। मैंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से यही बात मांगी थी, उधर दे दी, इधर नहीं दी, मुझे नहीं दी, क्यों नहीं दी? चले भाई ठीक है, लड़ तो नहीं सकते अदालत है। मैं गया हूँ सुप्रीम कोर्ट में, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मेरे सामने आपकी 426 की एप्लीकेशन थी, आपने सिंपल, देखिए जी, मैं ये कह रहा था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मेरी 426 की एप्लीकेशन लगी कि जी जो रिलीफ आपने 426 में इमरान गिचकी साहब को और अली गुल कुर्द साहब को दिए, जो सही दिए, कानून के मुताबिक दिए, वही मेरा भी वही केस है, आप मुझे दे दें। मुझे बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नहीं दी। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, लड़ तो नहीं सकता हूँ। मैंने कहा मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट पे में मेरा केस लगा, फायज ईसा साहब और 2 और जज थे कि जी मुझे 426 में आप रिलीफ दे दें, ये इसको सस्पेंड करें। तो आइन कानून क्या कहता है कि आपके सामने जो मैटर रखा हुआ है, जो इश्यू, आप उस पे बात करें। चीफ जस्टिस साहब आप कहें हाँ हम इसको सस्पेंड करते हैं या नहीं करते हैं। अब मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम कानूनदानों से सवाल करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से सवाल करता हूँ कि केस अनाउंस जब होता है, मेरा वकील अभी उठा ही नहीं है, तो चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स देते हैं कि अच्छा ये वो केस है जिसमें ट्रकों में पैसे निकले थे, ये तो चोर हैं, ये हैं, फलान है, ढिमकान है। ये चीफ जस्टिस का हक है इस केस में इस तरह के रिमार्क्स देने का जो कि हाई कोर्ट में चल रहा है? जनाबे वाला, हजूरे वाला, आपका काम था कि जी मैं 426 में आपको रिलीफ देता हूं या नहीं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, खत्म। आइन कानून ये कहता है, आपको भाषण देने की क्या जरूरत है? और मेरा केस चल रहा है। अब मैं सवाल करता हूं पूरे पाकिस्तान से, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से, मेरा केस हाई कोर्ट में चल रहा है और ये रिमार्क्स दिए इसको चीफ जस्टिस साहब ने, मोहतरम ने, तो अब ये केस मैं चलाऊं? आपने तो डायरेक्शंस दे दी, एक किस्म की इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इसको सजा दे दो, और आपको कैसे पता एक केस मेरा आपके सामने लगा नहीं है, आप कैसे कहते हैं कि इससे पैसे निकले हैं और ये चोर हैं, ये फलान है, ढमकान है? देखिए पाकिस्तान में, और गुजारिश ये, अब बदबख्ती देखें, ये एक होना कि आप टॉप पर हों, आप बेहतरीन हो, दुनिया के 140 अदलिया की पोजीशन में आपका पहले पोजीशन पे हो, 10 पे हो, माशाल्लाह खैर से पोजीशन 140 में से 129वां है। 140 मुल्कों में रेटिंग हमारी अदलिया की है, 140 में से 129 पे है। सिर्फ 10 ममालिक से हमारी अदलिया की पोजीशन अच्छी है, और रिमार्क्स इस तरह के देते हैं। तो ये कोई मुझे कानून दान बताए, मुझे तो अफसोस हुआ जो इस बेंच में जो एक ऑनरेबल लेडी जज भी बैठी हुई थी और एक दूसरे जज साहब भी ऑनरेबल बैठे हुए थे, मुझे अफसोस उन पे भी हुआ कि आप तो कहें भाई बस करें, आप भी जज हैं, आप भी बैठे हुए हैं कि जी आप इस एप्लीकेशन की हद तक बात करें,
آپ یہ اپلیکیشن آئی ہے, آپ اس اپلیکیشن پہ فیصلہ کریں کہ یس اور نو. جناب والا اس طرح یہ ملک یہ اس طرح چلے گا نظام؟ اسی لیے تو ہمارے ملک کا یہ حال ہے, تباہی کا یہ حال ہے کہ جس کی جو مرضی, کسی کو پکڑ نہیں ہے. عام آدمی چھوٹی سی بات کرے تو ہی نہیں عدالت, اور جج صاحب کو چھوٹ ہے. میں گزارش یہ کروں گا, یہ چھوٹ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی تھی کہ آپ زیادتی کریں, آپ ظلم کریں, آپ جو مرضی کریں. نہیں, ان کو بھی عدل اور انصاف کا کہا تھا. تو پاکستان کے چیف جسٹس صاحب بھی اس چیز سے مبرہ نہیں ہیں. اور کل جو پورا دن چلا ہے, آپ بتائیں, پورا میں ملک سے پوچھتا ہوں کہ میرے گھر سے تو پیسے برآمد نہیں ہوئے, تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس کے گھر سے پیسے بدنام ہو, تو ابھی مجھے تو بدنام کر دیا. مجھے الیکشنز ہو رہے ہیں, میرے سیاسی مخالفین سارا دن یہ چلاتے رہیں, تو اس چیز کا چیف جسٹس صاحب مجھ سے معافی مانگے نہیں مانگے؟ چیف جسٹس صاحب کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے, انہوں نے غلط کیا ہے. اور دوسری بات یہ آپ نوٹ کریں, اس چیز پر میں زور دیتا ہوں کہ 26 اکتوبر 2024 کا جب مبارک دن آئے گا, 26 اکتوبر 2024 کا مبارک دن جب تک آئے, اس دن تک اب میں اپنا کیس نہیں چلاؤں گا. 2.5 سال اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے کے بعد 2.5 سال تک ایک بھی میری پیشی نہیں ہوئی ہے. جو میں نے اپیل کیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, ایک پیشی بھی نہیں ہوئی ہے. اور میں اتنا عرصہ چپ رہا ہوں, میں نے تو شروع میں بولنا تھا, لیکن میرے جو وکیل صاحب ہیں, بیرسٹر عامر لیڈی صاحب, وہ ایرا آدمی ہے. میں نے کہا سر یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی. انہوں نے کہا بھائی نہیں, جج صاحبان کے خلاف نہیں بولنا. میں نے کہا میں کیا کروں, جج صاحب 5 سال ادھر مجھے نیب عدالت میں کھینچا, ابھی 2.5 سال سے ایک پیشی آپ مجھے بتائیں, ایک پیشی 2.5 سال میں نہیں ہوئی. اور عامر لیڈی صاحب وہ عظیم آدمی ہے, آپ بیرسٹر ہے, لندن سے بیرسٹری کی ہے اس نے. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں 5 سال میں, کیونکہ ہر 12-13 دن میں یہ پیشیاں ہوتی تھی, ایک پیشی پہ صرف ملک سے باہر تھا, اور ایک پیشی پہ وہ کہیں بزی ہو گیا نہیں ہے, ورنہ ہر پیشی پہ وہ آیا ہے. تو اسی لیے میں اس کی بات مانتا تھا. وہ کہتے تھے نہیں بات نہیں کرنا. میں نے کہا زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ, زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ, میں کیا کروں. 2.5 سال جناب والا پیشی ہو, کبھی مہینے کی تاریخ ہو, کبھی 2 مہینے کی تاریخ ہو, کبھی 3 مہینے کی تاریخ ہو, کبھی مشتاق ریسانی صاحب کا وکیل نہیں آ رہا, کبھی یہ بینچ کہتا ہے نوٹ بیفور می, کبھی یہ بینچ کہتا ہے نوٹ بیفور می. 2.5 سال میں ایک دفعہ میں سنا نہیں گیا, بحث نہیں ہوا اس کیس پہ. جب 2.5 سال آپ نے نہیں سنا, اب 26 اکتوبر 2024 تک میں تو, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو میرا تو سنا دیا, اب تو یہ انفلوئنس کر دیا. قانون ان کو حق دیتا ہے تو کوئی مجھے بتائے, کوئی قانون داں مجھے بتائے کہ ان کو ریمارکس دینے چاہیے تھے. اب 26 اکتوبر 2024 تک میں یہ کیس بالکل نہیں چلانا چاہوں گا, کیونکہ ان کے انٹینشنز ہی ظاہر ہیں, ان کے انٹینشن ظاہر ہیں, انہوں نے انٹینشنز دکھا دیے. خدا کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے, کیس آپ کے سامنے ہے نہیں اور آپ ریمارکس دے رہے ہیں کہ یہ چور ہے. بھائی چوری کا کیس تو محترم قاضی صاحب آپ پر بھی لگا تھا, چوری کا کیس آپ پر بھی لگا تھا نا, آپ بری ہو گئے, فارغ ہو گئے, تو ہم پہ آپ کیوں فتویٰ جاری کرتے ہیں؟ آنے دیں, سپریم کورٹ تک چلے, کیس چلے, پھر ہونا چاہیے نا یہ بات. تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ملک میں قانون آئین نہیں ہے, ملک میں قانون نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بینس, جس کا جو دل چاہے یہ کرے. میں آخر میں میں گزارش کروں گا کہ ملک میں قانون ایسا ہونا چاہیے, سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. عام آدمی پہ اگر توہین عدالت لگ سکتا ہے, تو جج صاحب اگر غلط بیانی کرے کسی کے متعلق تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. اور میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ this honorable gentleman, the Chief Justice of Pakistan, is not fit for this position.
He is mentally sick. He is mentally sick. He is not fit for this job. اور میں ابھی اپنے وکیلوں سے مشورہ کروں گا. اگر انہوں نے کوئی راستہ قانون نکالا تو میں کوئی ضرور کیس دائر کروں گا. ایک تو میری جو بدنامی کی ہے، جو میری شخصیت کو، میرے پولیٹیکل کردار کو، قبائلی کردار کو جو انہوں نے ڈیمیج کیا اس کے خلاف، اور دوسرا ایک ہے کہ ان کا مینٹل چیک اپ کیا جائے اور ان کو دیکھا جائے کہ وہ فٹ ہیں کہ نہیں ہیں. اس اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے لیے وہ فٹ ہیں کہ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں he is not fit, so he must quit himself. بہت مہربانی. اس میں میری نائلی کیا ہے وہ بتائیں آپ. وہ خزانہ کے پیسے آپ کے پاس ہے. آپ چیف جسٹس والی بات نہ کریں نا میرے بھائی. وہ خزانہ کے پیسے تھے. آپ مشتاق ریسانی سے ایک دن بیٹھے کہ کس کے پیسے تھے، کہاں کے پیسے تھے. وہ خزانہ کے پیسے تو نہیں تھے. باقی خزانہ پہ آپ ایک دن بٹھائیں، لائیں. آپ کیس پڑھ کے دیکھیں. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، یو مسٹ نو یور جاب. آپ میرا کیس پڑھیں. نیب ایک دفعہ، نیب کا تفتیشی افسر اگر ایک دفعہ گیا ہو ان اسکیمات کو چیک کرنے کہ ادھر اسکیم زمین پہ موجود نہیں ہے، میں جرمانہ ہوں. آپ نے اس پر تحقیق کی، تفتیش کی، کیس پڑھا، then don't ask this question please. نہیں اس کے بعد بھی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ایسا نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو انہوں نے پھر نیب کورٹ میں آ کر کہا کہ مجھ سے زبردستی کرایا گیا. خانہ ایسی بات ہوئی ہے نہ ہے. آپ کیس پڑھیں نا میری جان. دیکھیں میڈیا کے خلاف تو میں نہیں جا سکتا ہوں. میڈیا، آپ لوگ طاقتور لوگ بھی ہیں اور ہمارے ملک کا قانون اتنا مضبوط بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑے. وہ تو نہیں، لیکن ضرور عدالت کے حوالے سے جو میری ہوئی ہے، جو ریمارکس آئے ہیں، اس کے حوالے سے میں وکلا سے مشورہ ضرور کر رہا ہوں.